ناظرین، ڈرامہ سیریل لاڈلی فائنلی اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے اور لاسٹ ایپیسوڈز بہت زیادہ ایموشنل ہونے والی ہیں، جس میں فائنلی نازو کے تمام راز کھل کے سب کے سامنے آنے والے ہیں۔ نازو تو اسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ جیسے پہلے وہ اپنے فادر اور بھائیوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے ہر غلط کام کو بھی صحیح ثابت کرتی آئی ہے، تو آگے بھی یہ سب چلتا رہے گا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ایسے دلدل میں دھستی جا رہی ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے اب بہت مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے جو نازو روحان کو دھمکی دے کے آتی ہے کہ اگر تم نے اپنی بیمار ماں کی ہی خدمت کرنی ہے اور اسے نہیں چھوڑنا تو پھر اس رشتے کو ختم سمجھو، کیونکہ نازو چاہتی ہے کہ وہ روحان کے ساتھ اپنے باپ کی طرف سے دیے گئے گھر میں اکیلے زندگی گزارے۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ روحان اپنی ماں کا واحد سہارا ہے اور اس وقت تو خاص طور پہ اسے روحان کی بہت ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ نازو بھی اپنی ساس کی خدمت کرتی۔ روحان اور اس کی ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر روحان نے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے تو پھر میں روحان سے خلا لے لوں گی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ صرف میرا اور روحان کا رشتہ ختم ہوگا، بلکہ اس کے بعد ابرش اور راہم کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور تمہاری بہن بھی واپس آ کے اسی گھر میں بیٹھ جائے گی۔ روحان تو جب یہ سب سنتا ہے اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ نہ تو وہ خود نازو کو چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ ہی اپنی بہن کا گھر خراب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب روحان کی ماں تو پھر بھی اپنے بیٹے سے کہہ دیتی ہے کہ جیسا نازو چاہتی ہے ویسا کرو، تم مجھے چھوڑ کے اس کے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ لیکن نازو کی طرح روحان اتنا سنگ دل نہیں ہے کہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے چلا جائے۔ اس دفعہ روحان بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، بجائے نازو کو سمجھانے کے وہ ڈائریکٹ اسحاق صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے نازو کی ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ اسحاق صاحب جس نے ابھی تک شاید سوچا ہی نہیں تھا کہ جب نازو کی ساس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ اس گھر میں کیا کر رہی ہے۔ اتنے دن سے وہ یہاں پر ہے، ویسے تو اس کے ماں باپ کو خود ہی سمجھانا چاہیے تھا کہ وہی تمہارا گھر ہے، اب تم وہیں رہو۔ بہرحال روحان کی باتیں سننے کے بعد تو جیسے اسحاق صاحب کے پاؤں تلے سے زمین ہی سرک جاتی ہے کہ وہ اپنی نازو کو کتنا معصوم سمجھتے تھے اور اس کی بیٹی اندر سے اس قدر سنگ دل نکلی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے اسحاق صاحب اپنی بہوؤں کا کمپیریزن جب نازو سے کریں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ ایک طرف میری بہوئیں ہیں، خاص طور پہ سندس جس نے مشکل حالات میں ہمارا اتنا ساتھ دیا، اور ایک طرف میری بیٹی ہے جس نے مشکل میں دیکھا تو اپنے شوہر اور ساس کو بالکل ہی تنہا چھوڑ دیا۔ خیر، روحان کو تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ اسحاق صاحب کی خام خیالی ہے، کیونکہ وہ جو سوچ رہے ہیں کہ نازو کو سمجھا کے روحان کے ساتھ بھیج دیں گے، اول تو نازو اپنے باپ کی بات اتنے آرام سے ماننے والی ہے نہیں، اور پھر نازو جو کارنامہ سر انجام دے چکی ہے، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ کر چکی ہے، وہ سارے راز بھی تو اب سامنے آنے والے ہیں۔ اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے نازو کا ہاتھ ہے اور اپنے بھائی کی اولاد کو ختم کرنے کے پیچھے بھی اسی نازو کی سازش ہے۔ بہت جلد یہ سارے راز پرویز بابر سے نکلوا کے نازو کے گھر والوں کو پیش کرنے والا ہے، جبکہ نازو جو اپنی بھابھی مریم کا زیور چوری کر کے بابر کو دینے جا رہی ہے، اس کا یہی خیال ہے کہ شاید اس کے بعد بابر ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے گا اور نازو کے تمام گناہوں پہ پردہ پڑا رہے گا۔ لیکن جب بابر سے ملنے جاتی ہے اور زیورات یا شاید اسے بیچ کے پیسے بابر کو دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے جو کہا تھا میں نے کر دیا، امید ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور آج کے بعد تم مجھے بلیک میل نہیں کرو گے، لیکن سامنے بھی بابر ہے جو نازو سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ اسی لیے نازو سے کہتا ہے کہ بی بی جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو چاہوں گا کہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ نازو تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ بابر کیا فضول بات کر رہا ہے، جبکہ بابر بھی ہنستے ہوئے نازو سے کہتا ہے کہ مجھے آگے بھی تو پیسوں کی ضرورت پڑتی رہے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ اپنے گھر والوں سے یہ سارے راز چھپانے کے لیے آپ آگے بھی میری مدد کرتی رہیں گی۔
یہاں تو نازو بھڑک اٹھتی ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ہوٹل میں ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ بابر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ بابر جو بہت مطمئن بیٹھا نازو کے اس غصے کو انجوائے کر رہا ہے کہ یہ جو بھی کر لے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ادھر پرویز جو اپنے خاص بندے کو بھیج کے نازو اور بابر کی یہ ملاقات اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس بات کی خبر تو نازو کو ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین اب ہوگا یہی کہ پرویز یقیناً اسحاق صاحب کے گھر والوں سے کہے گا کہ مجھے میری بہن مریم کا زیور چاہیے، اور جیسے ہی اسحاق صاحب کی بیگم اپنی الماری کو ٹٹولیں گی وہاں سے زیور غائب ہوگا، جبکہ مریم کا ایک بریسلٹ جو نازو سے غلطی سے نیچے گر گیا تھا، جب نازو کی ماں کی نظر اس بریسلٹ پہ پڑے گی تو پھر اسے اچانک یاد آئے گا کہ رات کو نازو ہمارے کمرے میں آئی تھی، اور جب میں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا تھا کہ میں بابا کی طبیعت دیکھنے آئی ہوں۔ اور وہیں پرویز بھی اسحاق صاحب کو وہ ویڈیو دکھا دے گا جس میں نازو بابر کے ساتھ بیٹھی لین دین کر رہی ہے اپنے راز چھپانے کے لیے، اور پھر جب پرویز ایک ایک کر کے نازو کے سارے راز گھر والوں کے سامنے کھولے گا تو شاید اسحاق صاحب یہ غم برداشت نہ کر پائیں اور شاید اس دنیا سے ہی چلے جائیں، جبکہ سب گھر والے اس بار نازو سے کہیں گے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور پرویز جب عمر کو بتائے گا کہ تمہاری اس بہن کی وجہ سے میری زندگی تم نے جہنم بنا چکی تھی، کیونکہ تمہاری ماں اور بہن نے تمہیں شروع میں ہی سمجھا دیا تھا کہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا، جبکہ دوسری طرف میری بہن ہے جو تمہارے اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد بھی تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، حالانکہ اب میں اس قابل ہوں کہ اپنی بہن کو بہترین زندگی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کا یہی خیال ہے کہ عمر کو ایک نہ ایک دن میری محبت پر یقین ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ممکن ہے کہ عمر کو سچ میں مریم کا احساس ہو کہ اس گھر میں اس پر کتنے مظالم ہوتے رہے، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی اس نازو کی وجہ سے چلی گئی، جو ظاہر ہے کہ عمر کی بھی اولاد تھی۔ تو مریم سے ضرور معافی مانگے گا، اسے اپنے ساتھ نہ صرف گھر لائے گا بلکہ اس سے وعدہ کرے گا کہ آج کے بعد میری وجہ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جبکہ نازو جو ہو سکتا ہے کہ اس سب کے بعد تھوڑی سدھر جائے، شرمندہ ہو اور اپنے کیے کی معافی مانگے اور روحان کے ساتھ واپس اس کے گھر میں رہنے کو بھی تیار ہو جائے، لیکن ایٹ دا اینڈ ایسے لوگوں کے ٹھیک ہو جانے پر بھی جو باقی سب کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، ویسے نازو کو اس کے کیے کی مزید سزا ملنی چاہیے اور روحان کو بھی چاہیے کہ نازو کو طلاق دے دے، یا پھر نازو کے معافی مانگنے پہ روحان کو دل کشادہ کر کے اسے معاف کر دینا چاہیے؟ آپ نے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتانی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ کیا آپ نے ریئل لائف میں نازو جیسی لڑکیاں دیکھی ہیں یا یہ محض ایک کہانی ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔